تمام تعریفیں صرف اس رب ذوالجلال والاکرام کے لیے ہیں جس نے یہ جہان رنگ و بو تخلیق کیا، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام افضل البشر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو صراط مستقیم پر گامزن کر دیا۔ رمضان المبارک کا پورا مہینہ آخرت کی دولت کمانے کا مہینہ ہے۔ اس ماہ کا اخیر عشرہ اور بھی زیادہ خشوع و خضوع سے عبادت کرنے کا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ شب قدر 1000 راتوں سے افضل ہے۔ مومن بندوں کے لیے شب قدر بہت ہی خیر و برکت کا باعث ہے۔ ایک رات جاگ کر عبادت کر لیں اور 1000 راتوں سے بڑھ کر اس کا ثواب پائیں، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص قدر سے محروم ہو گیا گویا پوری بھلائی سے محروم ہو گیا، اور شب قدر کی خیر سے وہی محروم ہوتا ہے جو کامل محروم ہو۔ رمضان المبارک کی ہر رات یوں تو رحمتوں اور برکتوں والی رات ہے، مگر شب قدر کی عظمت و فضیلت قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اس رات کو عظمت و فضیلت کیوں ملی، اس کے لیے قرآن کی گواہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح الامین ہر کام کے لیے اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع صبح تک امن اور سلامتی ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید دنیا انسانیت کی نجات کے لیے نازل کی۔ اسی رات میں اپنے آخری رسول افضل البشر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ اسی شب قدر میں فرشتے اپنے سردار جبرائیل کے ہمراہ انسانوں کے لیے تمام احکامات لے کر اترتے ہیں۔ چنانچہ اس پوری رات کو مغرب تا فجر امن و سلامتی اور فلاح و کامرانی کی رات بنا دیا گیا۔ شب قدر کی شان اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ اس طرح بیان فرمائی ہے کہ ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل فرمایا ہے، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ اس رات میں تمام حکمت والے کاموں کا فیصلہ کیا جاتا ہے، یعنی ہمارے ہاں سے حکم ہو کر۔ بے شک ہم ہی رسولوں کو بھیجتے ہیں، یہ تمہارے رب کی رحمت ہے، وہ تو سننے والا ہے۔ شب قدر مبارک اور بابرکت رات ہے، اور قرآن اسی رات میں نازل ہوا۔ صحابی رسول سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر میں قیام کیا، اس کے پرانے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے۔ یہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر و افضل عظمت و بزرگی اور برکت والی رات ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں اس کی نشاندہی بھی کر دی گئی ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کا رہنما اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں، اور جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں 21، 23، 25، 27 اور 29 میں شب قدر تلاش کرو۔ ایک اور روایت میں بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں
کہ جب رمضان المبارک کے آخری 10 دن آتے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے تہمت کس لیتے تھے، رات کو جاگتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے۔ لیلۃ القدر کے لیے کسی معین یا مخصوص رات کا تعین اللہ کی طرف سے اس لیے نہیں کیا گیا کہ لوگ لیلۃ القدر کی فضیلت سے فائدہ اٹھانے کے لیے صرف ایک ہی رات پر اکتفا نہ کریں، مختلف راتوں میں اس کی تلاش جاری رکھیں اور عبادت و بندگی کرتے رہیں۔ لہٰذا کسی ایک رات کو مخصوص کرنے کے بجائے فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق آخری عشرہ کی تمام راتوں میں جاگ کر خشوع و خضوع اور اخلاص کے ساتھ نوافل، تلاوت قرآن پاک، ذکر و اذکار اور دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو جنت کے تمام دروازے کھل جاتے ہیں اور سارا مہینہ ایک دروازہ بھی بند نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ ایک آواز دینے والے کو حکم دیتے ہیں کہ یہ آواز دو، اے بھلائی کے طلبگاروں آگے بڑھو، اے برائی کے طلبگاروں پیچھے ہٹو۔ پھر فرماتا ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا تاکہ اسے بخش دیا جائے، ہے کوئی مانگنے والا تاکہ جو مانگتا ہے اسے دیا جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا تاکہ اس کی توبہ قبول کی جائے۔ صبح ہونے تک اسی طرح سے آوازیں دی جاتی ہیں۔ افطار کے وقت ہر شب اللہ تعالیٰ دوزخ سے 10 گناہ گاروں کو آزاد فرماتا ہے جن پر عذاب لازم ہو چکا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ میری امت میں سے جو مرد یا عورت یہ خواہش کرے کہ میری قبر منور ہو تو اسے چاہیے کہ ماہ رمضان کی راتوں میں قیام کرے اور زیادہ سے زیادہ ان عظیم راتوں میں اس کی برکتوں کو حاصل کرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو تلاش کرو رمضان کی آخری 10 راتوں میں۔ شب قدر رمضان المبارک کا بہت ہی قیمتی تحفہ ہے، یہ رات 1000 راتوں میں سے بہتر ہے، اس رات کو پانے والا نہایت خوش قسمت ہے۔ جو یہ رات پائے اور عبادت کرے ہم میں سے ہے، ہر ایک اس مبارک رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرے اور ثواب حاصل کرے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات شب قدر ہے تو مجھے اس میں کیا کہنا یا کرنا چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں کہو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عني، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے، پس مجھے بھی معاف کر دے۔ شب قدر میں مذکورہ دعا کثرت سے پڑھی جائے، اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو رمضان المبارک کی رحمتوں برکتوں والی ساعتوں سے اپنی جھولیاں بھرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صدقے دل سے ہادی برحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور ارشادات عالیہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔